اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کو کون سی شخصیت پیدا ہوئی. تو دوسری شخصیت 13 تاریخ کو اس مہینے کی پیدا ہوئی، وہ عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس شخصیت سے واقف نہ ہو. دوسرا کلو، عالم اسلام کی مقتدر شخصیت، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کے نام سے واقف نہ ہو. اور تیسری بات، تیسرا کلو، وہ شخصیت آج سے 1450 سال پہلے گزری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ کی گزری ہوئی شخصیت ہے. اور چوتھا کلو یہ کہ وہ مہاجرین میں سے ہیں، مکہ مکرمہ میں سے ہیں. اور پانچواں اور آخری کلو کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں. یہ 5 کلو میں نے بتائی. اور وہ شخصیت کی ولادت باسعادت اس مہینے کی 13 تاریخ کو ہوئی ہے، اور وہ شخصیت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت ہے. وہ کوشش بہت کی ہے کہ ذرا چیک کر لیں انٹرنیٹ پہ جا کے کہ 13 رجب المرجب کو کون پیدا ہوا، لیکن ابھی تک ان کو ناکامی ہوئی ہے. فون پہ بہت دیکھنے کی کوشش کی لیکن ملا نہیں ہے. بہرحال وہ دوسری شخصیت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جتنا بولا گیا آج تک، اور جتنا بولا جائے گا، وہ اپنی جگہ پر ایک فہرست ہے. کئی 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 لائبریریاں بھر سکتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر جو کہا گیا، جو بولا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میں پائی جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی؟ حقیقت پوچھیں تو ایک ہو تو بتاؤں، ایک ہو تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ایسی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جو صرف اور صرف اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہی میں پائی جاتی ہے. ان کے علاوہ دوسرے کسی صحابہ کرام کو یہ سعادت میسر نہیں آئی، کسی اور صحابی کو نہیں. مثلا ان میں زندگی میں سب سے پہلے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے ادا کی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعد میں تو 1,24,000 صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے. معراج کے واقعے کے بعد تو بے شمار صحابہ کرام نے پڑھی ہے. لیکن جب وہ نماز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ادا کرتے تھے جو دن میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی تھی، تو سب سے پہلے وہ جو 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، ان 2 نمازوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ شریک نماز رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم تھے سب سے پہلے. اور ایک تفسیر میں نے پڑھا، میں تو مچل گیا بھائی. جی چاہتا ہے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی میں ذرا بات کر لوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مؤمنین پر بڑا احسان کیا، بڑا احسان کیا. سننے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے، سننے والی سے بھی زیادہ سمجھنے والی بات ہے. یہاں پہنچ کر حضرات مفسرین کا قلم ایک عجیب بات نکالتا ہے. کیا نکالتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بلا شک و شبہ، without any doubt، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تو مؤمنین پر احسان کیا.
سارے لکھتے ہیں ادھر آ کر، سیدھے بیان کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں کہ مومنین پر احسان کیا، آپ نے بھی سن لیا، میں نے بھی سن لیا، آپ نے بھی پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھ لیا. لیکن ایک تفسیر پڑھتے ہوئے اس تفسیر نے میری نگاہ کو روک لیا، میں حیران رہ گیا اس کو پڑھ کر. المومنین کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہ المومنین میں ابو بکر بھی داخل ہے، کہ ابو بکر پر اللہ نے احسان کیا. وفیہم عمر، اور اس میں عمر بھی داخل ہے. وعثمان، عثمان بھی داخل ہے. وطلحہ وزبیر، طلحہ زبیر داخل ہے. عبد الرحمن ابن عوف داخل ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، یہ سارے صحابہ کرام داخل ہیں مومنین میں، الا علی. آگے چل کر لکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مومنین میں داخل نہیں. میں تو چکرا گیا، میں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتا ہے. یقین کریں میں نے جب یہ پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے تفسیر کا پہلا پیج کیا، میں نے کہا لکھنے والا کون ہے؟ سب کو داخل کیا اور علی کو داخل نہیں کیا. ابھی آپ بھی سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی تعجب ہوگا، پتہ نہیں لکھنے والا کوئی گالی نہ دے دوں اچھا ہے، کوئی وہ نہ ہو کہ جس نے علی کو نکالا، ابو بکر کو داخل کیا، عمر کو داخل کیا، عثمان کو داخل کیا، ابو ہریرہ کو داخل کیا، عبداللہ ابن عباس کو داخل کیا، ابن مسعود کو داخل کیا. سارے مومنین کی تعریف میں آتے الا علی. تو جب میں نے دیکھا، کھول کے دیکھا، میں نے پہلا پیج، میں نے کہا دیکھنے تو یہ مفسر ہے کون؟ کہیں خارجی تو نہیں؟ حضرت علی کو گالی دینے والا تو نہیں؟ حضرت علی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہنے والا تو نہیں؟ ایسے بھی فرقے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بلکہ کچھ ملک ایسے ہیں، ملک ایسے ہیں، ملک باقاعدہ ملک، کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو فاسق و فاجر بلکہ کافر سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کافر سمجھتے ہیں. ایسے ملک اور مسلمان ملک کہلاتے ہیں. ہم ملیں گے، آپ ملیں گے، ان سے وہ سلام بھی کریں گے، آپ اس کا سلام کا جواب بھی دیں گے، آپ پوچھیں گے الحمدللہ بھی کہیں گے. وہ نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ اگر آپ ان کی نمازیں دیکھو تو اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو، کہو کہ ہم تو کچھ کرتے نہیں، ماشاءاللہ یہ تو بہت نیک ہے. جبہ پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، اگرچہ ان کی پگڑی پہننے کا اسٹائل اور ہے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمان نہیں مانتے. حضرات حسنین کریمین پر بغاوت کا الزام لگاتے ہیں، فاسق و فاجر کا ٹائٹل دیتے ہیں ان کو. میں نے کہا شاید انہوں نے نہ لکھا ہو، علی نہیں لکھا اس میں کہ علی اس مومنین میں داخل نہیں. جب میں نے ان کا نام پڑھا میں نے کہا نہیں، نام تو ویری فیملیئر، اہل سنت والجماعت کے عالموں میں سے ہیں، مفسر ہیں. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنین سے کیوں نکالا؟ جب میں نے آگے پڑھنا شروع کیا نا، تب پتا چلا کہ ہو اس آیت کریمہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کو بیان کیا، علی کو نکال کر. علی اس آیت میں داخل نہیں، علی نکل گئے. خصوصیت علی مومن ہے اور ضرور مومن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی مومن ہے، پکے مومن ہے، سچے مومن ہے. اولئک هم المؤمنون حقا میں داخل ہے، ان الذین آمنوا میں داخل ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ. لیکن اس آیت میں المومنین میں حضرت علی داخل نہیں ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت آپ کو معلوم ہوگی. اس لیے کہ جب آیت پڑھتے جائیں تو اخیر میں چل کر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ
لفی ضلال مبین، کہ اگرچہ اس سے پہلے وہ حالت کفر میں تھے، زمانے کفر میں تھے، اور زمانے کفر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر اس مومنین پر احسان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کفر دیکھا ہی نہیں۔ وہ بالغ ہوئے تو بالغ ہوتے ہی مسلمان ہیں۔ ابو بکر بڑی عمر ہے، 38 ہے جب وہ ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 ایئرس کے ہیں، تو 38 ایئرس تک زمانے کفر دیکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کفر دیکھا، 28-29 سال کے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کفر دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے زمانے کفر دیکھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب حالت بلوغیت کو پہنچتے ہیں تو وہ زمانہ اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان مومنین پر احسان کیا جو اس سے پہلے کفر میں تھے، اس سے پہلے دلالت میں تھے، اے علی تجھ پہ قربان جاؤں، تو نے تو زمانہ جاہلیت دیکھا ہی نہیں، جب تو نے بلوغیت سنبھالی ہے تب ہی سے تو مسلمان اور اسلام کا زمانہ دیکھا ہے، اس لیے علی کو نکال دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے زمانے کفر نہیں دیکھا۔ جب بالغ ہوئے، اور بالغ ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا اسلام آ چکا تھا، صورت اسلام طلوع ہو چکا تھا، ورنہ ان سے پہلے دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام زمانے کفر کو دیکھ کر آئے ہوئے، اگرچہ ان میں کسی کی زندگی گزری ہے کہ نہیں کفر میں، لیکن کفر کا زمانہ دیکھا۔ علی جب تو بالغ ہوا ہے تو اسلام ہی کا زمانہ پایا۔